وہ لمحہ اور وہ گھڑی کتنی مشکل رہی ہوگی اس نوجوان یتیم کے لیے جو اپنی ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے ہوئے اور اپنے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، اپنی زباں پہ اللہ اکبر کا نعرہ لیے ہوئے اپنے ہی جوان بھائی کے جنازے کی نماز پڑھا رہا تھا۔ زمین بھی روئی ہوگی، آسماں بھی رویا ہوگا، کیونکہ خالی ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں تھی بلکہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ان کے ایک دوسرے بھائی کے بھی ہاتھ میں ہتھکڑی تھی، اور ایک اور یتیم بھائی جو کہ رو رہا تھا اپنی بے بسی پہ، جن کا آشیانہ بھی اجڑ گیا، جو یتیم کھڑے رہے صبر کے ساتھ صرف اللہ کا سہارا لیے ہوئے۔ تو السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک اور نوجوان کھا کے سپرد ہوا اور اپنے اللہ سے جا ملا۔ تو بے شک موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، اور حتیٰ کہ اس دنیا کے ہر انسان کو آنی ہے۔ کوئی بھی اس موت سے بچ نہیں سکتا، اور کوئی بھی اس دنیا فانی میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ لیکن دو نوجوان یتیم بھائی جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، جو سالوں سے جیل میں بند تھے، اور ان کے ملاقات ایک ایسے حالات پہ ہوتی ہے، ایک ایسے حادثے پہ ہوتی ہے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سپنے میں بھی شاید نہیں سوچا رہا ہوگا۔ جب وہ ملتے ہیں تو ان کے آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اپنے باپ کو کھو دیا ہے اور اپنے جوان بھائی سے بچھڑ چکے ہیں، اور جن کی ماں کا کچھ عطا پتہ نہیں، اور جن کا آشیانہ پوری طریقے سے تباہ ہو گیا۔ تو حالات تو بہت مشکل تھے، کیونکہ غموں نے اس نوجوان کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھا تھا، لیکن پھر بھی بڑی ثابت قدمی کے ساتھ وہ بندہ کھڑا رہا اور اپنے جوان بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہا۔ یقیناً اللہ کو رحم آیا ہوگا اور اللہ نے اس کی مغفرت کی دعا ضرور قبول کی ہوگی، کیونکہ جب کوئی اپنا ہی کسی اپنے کی جنازے کی نماز پڑھاتا ہے اور اس کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں نا، وہ بہت خاص ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کے بارگاہ میں ضرور قبول ہوئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے۔ تو یقیناً یہ غم ان تینوں بھائیوں کے لیے بہت بھاری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن ایز اے مسلم مجھے بھی بہت غم ہوا امان کی موت کا، اور اس لیے تھوڑا زیادہ ہوا شاید کیونکہ میرے بیٹے امان کے وہ کلاس میٹ تھے، اور سالوں پہلے جب وہ تھوڑا چھوٹے تھے تو کئی بار فون پر میرے ان سے بات بھی ہوئی۔ جب کبھی وہ امان کے پاس فون کرتے تو فون میں نے اٹھایا تھا اور میں نے ان کی آواز بھی سنی ہوئی تھی۔ تو بڑا ہی پیارا بچہ تھا اور بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا، اور ہر پیاری چیز اللہ کو بھی پسند ہے۔ تو جانا تو سبھی کو ہے، لیکن ایک نوجوان کی موت بہت کچھ سکھا کے جاتی ہے۔ تو خیر، جس طریقے سے تینوں بھائیوں نے صبر کا مظاہرہ کیا نا، وہ قابل احترام اور قابل تعریف ہے۔ اور سب سے زیادہ تعریف کے لائق وہ چیز رہی کہ جب عمر صاحب نے اپنے بھائی کے جنازے کی نماز پڑھانے کا فیصلہ لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی نشانی بھی تھی، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ سبھی کو جو ہے پتہ ہوگا کہ جب کسی کے ہاں کوئی موت ہوتی ہے نا، تو وہ کسی مولانا کو ڈھونڈتے ہیں، کسی امام کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ان کے عزیز کی جنازے کی نماز پڑھائیں۔ لیکن یہاں پر وہ بندہ کتنا خوش نصیب تھا جسے اللہ نے چنا اپنے بھائی کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ تو اللہ نے یہاں پر اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا ہے کہ میں نے گھیرا تو ہے چاروں طرف سے تم سبھی بھائیوں کو غموں سے، لیکن میں نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ نماز پڑھانے کی توفیق کا ملنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ کی رضامندی کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اپنے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیونکہ کتنے ہی ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، وہ اپنے کسی عزیز کی موت پہ نماز نہیں پڑھا پاتے ہیں اور وہ امام کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو ہم سبھی مسلمان کو اس حادثے سے سیکھنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں جب کسی کی موت ہونا تو آپ جنازے کی نماز خود پڑھیں، اور آپ اتنا علم سیکھیں کہ آپ کو کسی اور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ جو دعا آپ کے دل سے نکلے گی نا، وہ کسی امام یا کسی اور انسان کے دل سے نہیں نکلے گی۔ اور دعائیں تو سبھی کی قبول ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی اپنوں کے لیے دعائیں کرتا ہے نا، تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔
اور دوسری چیز یہ کہ جس طریقے سے ان بھائیوں نے صبر کیا نا، صبر کا دامن کسی بھی لمحے میں چھوڑا نہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ پھر سے وہ بچھڑ جائیں گے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ نہ جانے کب ان کی ملاقات ہو اور کس حالات میں ملاقات ہو، لیکن پھر بھی جب بھیڑ نے ان کا نام پکار کے رونا شروع کیا تو اس بندے نے اپنے ہونٹوں پر اپنی انگلی کے اشارے سے سب کو خاموش کرایا کہ صبر کرو اور اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ جب اعظم سے پترکاروں نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے بھائی کے موت پہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لیا۔ کتنا بڑا صبر کا مقام ہے، آپ سوچے تو کہ بندے کا کلیجہ غم سے پھٹا جا رہا ہوگا، لیکن یہ کہنا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یقیناً اگر اس حادثے پہ غور کیا جانا تو بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ جب کسی کے گھر سے کوئی بندہ جاتا ہے نا، کسی کی موت ہوتی ہے نا، تو انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے اور بڑی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن جس طریقے سے یہاں اس بندے نے جواب دیا نا کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لیا، واقعی قابل احترام رہے یہ سارے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو جلد سے جلد قید سے رہائی دے، اور تمام وہ مسلمان جو جیل میں بند ہیں، انہوں نے گناہ کیا نہیں کیا اللہ جانے، ان کے اعمال جانے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ سب کو رہا کر دے جلد سے جلد انشاءاللہ۔ اور قید میں رہنا بہت مشکل ہے، اور جو لوگ رہے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، آپ غم نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور قید میں اللہ تعالیٰ انہی کو رکھتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور یقیناً جو بھی مشکلیں آپ کے اوپر آتی ہیں نا، آپ اس سے بالکل گھبرایا نہ کریں کہ ہم نے ایسا کیا غلط کر دیا جو اللہ نے ہمیں مشکلوں میں گھیر دیا۔ اور ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے ان بندوں کے بارے میں جو جب کسی کے گھر میں کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو بڑا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نے تو بڑا پاپ کیا تھا اور اس کے پاپوں کا گھڑا جو ہے بھر گیا، تبھی اس کے یہاں یہ حادثات ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب کسی کے یہاں کوئی موت ہوتی ہے نا، تو اس پر آپ کو مذاق بنانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جانا تو آپ کو بھی ہے، جانا تو سبھی کو، اگر نہیں جانا ہے تو آپ مذاق اڑائیں تو سمجھ میں آتا بھی ہے، لیکن جب سب کو جانا ہے، کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں، ہم کو تو سب سے بڑا اطمینان ہے اس چیز پر کہ اللہ نے یہاں پر کتنا بڑا انصاف کیا ہے۔ ویسے اللہ ہر چیز میں انصاف کرتا ہے، لیکن اگر یہاں پر کسی غریب کو موت آ جاتی نا، تو امیر تو اس کا بڑا مذاق اڑاتے، یا پھر کوئی ایسا بندہ جس کے بارے میں آپ جو ہے سوچ رہے ہیں کہ بڑا ہی نہایت ہی خراب بندہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دیا، تو کتنا لوگ مذاق اڑاتے، لیکن اللہ نے سب کو جو ہے موت سے گزارنا ہے، تو مذاق کسی کا نہ بنائیں، اور کسی کے بارے میں آپ نہ سوچیں کہ فلاں بندہ خراب تھا اس لیے وہ چلا گیا دنیا سے۔ تو دنیا چند دنوں کی ہے، ایک اچھے انسان کی طرح اپنی زندگی کو یہاں سے بسر کر کے جائیے، تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو یاد کیا جائے کہ آپ کتنی اچھی سوچ کے مالک تھے، کیونکہ جب اپنی زبان سے آپ کچھ بھی نکالتے ہیں نا، کسی کے بارے میں کوئی بھی بکواس اور کوئی بھی بدترین سوچ کا مظاہرہ جب آپ کرتے ہیں نا، تو اس سے آپ کے علم کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنا علم ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے، جو ایک مومن ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی دوسرے مومن کو تکلیف میں دے کے اس کا مذاق نہیں بناتا ہے اور اس کے بارے میں گھٹیا بکواس نہیں کرتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا گنہگار تھا اس لیے اس کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں پہ ہم سبھی اپنے اپنے حصے کا اگزام دے رہے ہیں، اور اگزام ہال میں آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس کو کون سا انعام ملنے والا ہے، تو میدان محشر میں ہم سبھی کا حساب کتاب ہوگا اور وہاں پر پتہ چلے گا کہ کون اچھا ہے اور کون خراب ہے۔ تو اپنی سوچ کو اچھی بنا کے رکھیے، اور اگر ابھی تک آپ کسی آزمائش یا کسی مصیبت سے نہیں گھرے تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی نا جب آپ بہت عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں نا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے گھر میں کوئی تکلیف نہیں آئی ہے تو آپ بہت معزز ہستیاں ہیں اور آپ کو کبھی کوئی غم نہیں آئے گا۔ غم تو سب کے گھر میں آنی ہے اور موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اس چیز کا جو ہے ہمیشہ آپ دھیان رکھیں کہ کسی کا مذاق بنانے سے پہلے آپ اس چیز کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک دن موت آپ کو بھی آنی ہے۔ تب آپ کیا کریں گے، اور تب آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ آپ نے کون سا پاپ کیا تھا، آپ نے کون سا گناہ کیا تھا جو آپ کو موت آ گئی۔
तो जब भी किसी के बारे में या फिर किसी के घर के बारे में कुछ बोलने का दिल करे ना, तो सोच समझ के हमेशा बोला करिए और अपनी सोच का मुजाहरा ऐसे करिए कि पता चले कि आप कितने अच्छे इंसान हैं और आप कितने अच्छे सोच के मालिक हैं। क्योंकि जब अपनी ज़ुबान से आप कोई अल्फाज निकालते हैं ना, तो उससे आपकी तालीम का और आपके संस्कारों का और आपके परवरिश का जो है पता चलता है कि आपने कैसी परवरिश पाई है। तो ज़िंदगी बहुत थोड़े दिनों की है, यहाँ पर ना किसी गुरूर में रहिए ना किसी घमंड में रहिए, क्योंकि सबको जो है मिट्टी में मिलना है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जिसने भी अपने अज़ीज़ों को खोया, जो अपने अज़ीज़ों से बिछड़े, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और हम सभी को मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मौत एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे हम सभी को गुज़रना है और हम सभी को यहाँ से चलते बनना है। तो दुनिया ना आपकी है ना हमारी है, दुनिया अल्लाह की है और यहाँ पर हमें अल्लाह के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को बसर करना है और अपने एक एक लम्हे को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक बिताना है। क्योंकि यहाँ तो 50-60 साल की ज़िंदगी है और जो ना ख़त्म होने वाली दुनिया है ना, वो आखिरत की दुनिया है और हमारा फोकस वहीं पर होना चाहिए और हमारी तैयारी वहीं की होनी चाहिए।